السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، آج 10 مئی ہے اور میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں کی اپڈیٹ دے رہا ہوں پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے 5 اور 6 مئی پر جب انڈیا نے 9 مقامات پر جو اٹیک کیا تھا، میری نظر میں اس کے بعد سب سے شدید جو اٹیک پاکستان پر ہوا ہے وہ کل رات کو ہوا ہے، جو کہ ناقابل فہم ہے اور بالکل جو ہے شاکنگ ہے اس لحاظ سے کہ کبھی تصور نہیں تھا کہ پاکستان کی 3 ایئر بیسز پر راکٹ میزائل اٹیک کیے ہیں انڈیا نے، اور وہ اتنے شدید تھے کہ جو ہے ایک تو اٹیک جو ہے پنڈی میں ہوا ہے، ایک چکوال میں ہوا ہے، اور ایک اور لوکیشن پہ ہوا ہے، کشمور والی سائڈ پہ ہوا ہے۔ اور لیکن ان اٹیک کی وجہ سے جو ہے گو کہ پاک فضائیہ جو ہیں پاکستان ایئر فورس کے کوئی ایسٹس کو نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن وہاں پہ کافی آگ لگی، اور گو کہ کافی وہ لطیفے اور میمز بن رہی ہیں۔ لیکن جو ہے کل جب یہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں لوگ کافی پریشان نظر آ رہے تھے جب وہ دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ کافی خطرناک حالات تک جو ہے حالات چلے گئے ہیں، اس سے کہ یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا شدید قسم کا ہوگا۔ اس کے بعد رات کو جو ہے 4 بجے جو ہے 4 بجے قریب جو ہے DGISPR نے 2 دفعہ آ کر جو ہے ہمیں پریس ٹاک کی ہے، اپنے وہاں سے لائیو پریس ٹاک کی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی یہاں پر کتنی غم و غصے میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے پیشنس دکھا رہی تھی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈرون گر رہے تھے، ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، جو کہ پنڈی میں بھی گرا، پھر اطلاع ہے کہ اسلام آباد میں بھی گرا، لاہور میں بھی گرا، چناب نگر میں بھی گرا، تو بہت سارے علاقوں میں ڈرون اٹیک گرے ہیں، اور وہ کافی بھاری، مطلب اس سے کافی نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ چھوٹے اٹیک جس سے میں پہلے بتایا تھا وہ چھوٹے ڈرونز نہیں ہیں، تو ان ڈرونز کے بعد بھی پاکستان آرمی کافی ریزسٹنس دکھا رہی تھی، اور ایسا لگ یہ رہا ہے کہ جو ہے کہ وہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو جو ہے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو انڈیا ہے وہ چاہ یہ رہا ہے کہ پاکستان انسٹیگیٹ ہو، پاکستان اٹیک کرے، ریٹیلیٹ کرے، اور کافی وہ انڈیا ڈیسپریٹ نظر آ رہا ہے۔ میں پاکستان کی انڈیو فیور نہیں دے رہا، لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ بھئی کہ بس ہو جائے، ختم کریں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اٹیک شروع کیا ہے تو پاکستان نے تو کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی ختم کرے گا۔ یہ تو اوور نائٹ ہوا ہے، اور اس کے پاکستان نے پھر جو ہے اٹیک کیے ہیں واپس، اور پاکستان نے ان کی جو ہے کوئی جو میزائلز کے جو سسٹم ہیں ان کو ڈیفنس سسٹم اس کو نکارہ کیا ہے، اور کافی ان ویریفائڈ ویڈیوز بھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، جس میں جو ہے پاکستانی ایئر فورس کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ جا کے میزائل گرا رہے ہیں، لیکن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انڈیا نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورسز نے جو پاکستان پر جو رات کو میزائل گرے تھے 3 ایئر بیسز پہ، اس کے بعد جو ہے DGISPR نے 4 بجے قریب آ کے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس نے انڈیا کو ورڈنگ یہ تھی کہ انڈیا یو ویٹ فار آور رسپانس ناؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے پاکستان نے رسپانس دیا، اور کافی ویڈیوز پاپولر ہو رہی ہیں کہ 2 پائلٹس ہیں وہ اپنے یونیفارم پہنے ہوئے جہاز میں جانے سے پہلے سائن کر رہے ہیں، اور لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ جی کہ ہم اب واپس باقاعدہ ہم انڈیا جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا جواب دے کر ہی آئیں گے۔ اور کافی پاکستانی قوم کا مرال جو ہے وہ کافی ہائی نظر آ رہا ہے، اور کافی جو ہے اس میں جو ہے لوگوں جو ہے کافی کافی کرٹیسائز کر رہے تھے پاکستان ملٹری پہ، وہ اب کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو گیا جب سے پاکستان نے اٹیک کیا ہے انڈیا پہ کل رات کو۔ تو اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے ڈپلومیٹک پریشر بھی بڑھ رہا ہے، انڈیا میں بھی بڑھ رہا ہے۔ US جو ہے جو سیکٹری جو ہے سیکٹری داخلہ جو ہے فارن سیکٹری جو ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان انڈیا کے دونوں وزراء سے بات کی ہے، سعودی وزیر خارجہ نے بھی دونوں سے بات کی ہے اس کل رات سے ایسکلیشن کے بعد سے۔ تو جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے۔ جو پرائم منسٹر انڈیا کے جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے جو آرم فورسز کی میٹنگ بلائی ہے، جس میں تمام فورسز کو بلایا ہے۔ اب اس میں 2 فیصلے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ایسکلیشنز بڑھانی ہے، یا تو ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے، شدت کو کم کرنا ہے۔ پاکستان نے تو بار بار کہا ہے کہ جی کہ ہم تو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ڈی ایسکلیٹ ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ جو ہے اٹیک کرتے جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر کہیں کہ جی کہ ہماری مرضی سے بند ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پھر جو ہے
دیکھنا پڑے گا کہ جی کہ پاکستان کیا کہتا ہے. تو یہ ابھی صورتحال ہے. لیکن جو میں رات کو ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے ان میں جو ہیں لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں, میمس بن رہی ہیں, لیکن جو نا پریشانی بھی بہت زیادہ ہے کہ جو نا کہ جس طرح وہ ڈرونس آ کے گر رہے ہیں, آبادیوں پہ آ کے گر رہے ہیں, اس سے لوگ جو ہیں گھبرائے میں بھی ہیں. تو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. شاید دور بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار کہ ہماری قوم حوصلے میں تو ہے, لیکن جو ہے اٹس ویری ہارڈ تھنگ. اور اگر یہ وار بڑھتی ہے تو اس سے جو ہے نقصان جو ہے وہ لوگوں کا ہی ہوگا, عام انسانی جانوں کو ضائع ہوں گی دونوں طرف جو. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے اس وار کو برابری کی سطح پر مستقل جو ہے اس کو جنگ بند کی جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا جو ہے وہ ہر 2-3 سال بعد کوئی بھی اٹیک ہو اس پہ جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگا دے. جو جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہے تو اس پہ جو ہے ابھی جو ہے کچھ انٹرویوز پاکستان کی طرف سے بہتر ہوئے ہیں, اور جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پر کوئی ایویڈنس تو دیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ انڈیا جب بھی منہ اٹھائے تو ہم پر اٹیک کر دے اور ہم سے کہے کہ جی چونکہ 10 سال پہلے پاکستان انوالو تھا اس دفعہ ہم نے ایویڈنس ہی نہیں دینا. انڈیا کہہ ہی یہ رہا ہے, اسکائی نیوز پہ میڈیا آفیشیلی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھی کہ ہم نے ایویڈنس ہی نہیں دینا, ہم نے ایویڈنس دینا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. اب اس بات پہ تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اور ڈاکٹر موید بھی ہیں ان سے بھی سنا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ کوئی پاکستان کوئی لیمب تو نہیں ہے کہ جب دل کیا جی اس کو سلاٹر کر دیا, ٹھیک ہے. تو مطلب ایک کنٹری ہے, آپ اس کو ایسے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. اور میرے خیال وہ چاہ یہ رہا ہے کہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے یہاں پہ ڈومیننس قائم کرے, پاکستان کو اتنا نیچے گرا دے کہ اس کی ڈومیننس ہو. اور انٹرنیشنل میڈیا سے تو جو خاموش ہے اس کی خاموش ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو, انڈیا اسٹرانگ ہو, اور وہ انڈیا اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ پھر وہاں پہ چائنا کا مقابلہ کر سکے. تو ان کے پاس ایک چائنا کے مقابلے کرنے کے لیے ایک بڑی پاور جو ہے وہ انڈیا کو بنانا چاہ رہے ہیں, ملٹری بھی, ٹھیک ہے. اکنامکلی تو کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آئی فونس بھی سارے جو ہیں فیکٹریز جو ہیں وہ چائنا سے موو ہو کے انڈیا جا رہی ہیں, جو کہ آئی فون نے آفیشیلی اور ایپل والوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہے. تو وہ چائنا وہ کی جگہ پر انڈیا کو ایک پاور بنانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو آپ دیکھیں کہ کافی حد تک جو ہے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ پاکستان کو یا انڈیا کو رکوانے کے لیے کوئی بھی جو ہے اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے. سو دس از دا 24 آور. میرے خیال سے میں نے سب کچھ کور کر لیا ہے. اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ پلیز مجھے بتا دیں, اس لیے کہ میں اسکرپٹ دیکھ کر ویڈیو نہیں بنا رہا, اور جو ہے میں صرف جو بھی مجھے کل رات سے اب تک جتنے بھی میں نے کیا ہوا ہے, اور واقعی اگر آپ کو وہ لمحہ بلمحہ بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں ویریفائڈ جو نیوز ہیں وہ میں اپنے تبصرہ یو کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈال رہا ہوں. آپ اس پہ بھی آ کر جو ہے وہاں سے بھی فالو کر کے وہاں سے بھی نیوز دیکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو فار واچنگ تبصرہ یو کے فار ٹوڈے. السلام علیکم.